بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہمیں ایک سوال بھیجا ہے کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی کے بارے میں بتائیے۔ ناظرین، اس کے بارے میں بڑا آسان اور سادہ سا جواب دیا جا سکتا ہے کہ عشق مجازی میں رقیب پایا جاتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی رقیب بیچ میں موجود ہوتا ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ عشق حقیقی میں رقیب نہیں ہوتا۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ اس سے محبت کرے، اور وہ اللہ نے ثابت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ چونکہ اللہ محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میرے اس پیارے سے بھی محبت کرے۔ یہ عشق حقیقی ہے۔ جس کو آپ چاہتے ہیں ساری کائنات اس کو چاہے۔ جبکہ عشق مجازی میں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جس کو آپ چاہتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام دنیا سے اوجھل ہو کے رہے، دنیا میں اسے کوئی نہ دیکھے۔ جیسے ایک ہوتا ہے کہ اسے ڈبے میں بند کر کے رکھ دیا جائے کہ وہ کسی اور کی نظر میں ہی نہ آئے۔ یہ عشق مجازی کی مثال ہوتی ہے۔ اور اس طریقے سے پابندیاں اور وہم و گمان نیگیٹو قسم کے بھی، لیکن عشق حقیقی میں ناظرین آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا۔ بات یہاں ہی ختم نہیں ہوئی ناظرین، بات آگے یہاں تک آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں تک فرما دیا قرآن کریم میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، یعنی اگر لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، لوگوں سے یعنی اللہ محبت کرے، تو میری اطاعت کریں۔ کس کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ مفہوم میں نے بتایا قرآن کریم کی آیت کا ناظرین، یعنی اللہ رب العزت نے تو اپنی محبت میں بھی ایک سیڑھی رکھ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی۔ اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے گمان کو، دلوں کی جو وسوسے ہوتے ہیں ان سے بھی واقف ہے۔ جہاں بات محبت کی ہوئی تو اللہ رب العزت نے ایک قانون واضح کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، اور اس کے بعد اللہ آپ سے خود محبت کرنے لگے گا۔ ناظرین، اس سے بڑی کوئی اور مثال ہو سکتی ہے؟ کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور قرآن کریم میں بھی آپ دیکھیے بڑی جگہوں پہ اللہ رب العزت نے یہاں تک فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر یہ مکے کے بندے ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے لیے جو ہے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیں گے؟ کہیں یہ فرمایا کہ اتنا زیادہ مت عبادت کیا کریں، کھڑا ہوا کریں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کبھی کسی لقب سے پکارا، کبھی کسی لقب سے ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ یہ سارے محبت کے القاب ہیں ناظرین۔ اور قیامت والے دن بھی اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں انشاءاللہ بہرہ مند فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت سے جڑی ہوئی ہے ناظرین۔ یہ ہے عشق حقیقی اور عشق مجازی میں فرق۔ باقی عشق مجازی کے متعلق آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہ ناظرین ایک فطری تو ہے، میاں بیوی کی محبت اپنا ایک مقام رکھتی ہے، لیکن اس میں بھی رقیب آ سکتا ہے، اس میں بھی حالات ایسے آ سکتے ہیں۔ گو کہ یہ ایک بہت خاص محبت ہوتی ہے میاں بیوی کی ناظرین۔ ماں
باپ بھی اپنے بچوں سے جب محبت کرتے ہیں، یقین کریں کہ اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بچے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے کم اور دوسرے بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور بچے یہ چاہتے ہیں کہ ماں جو ہم سے اتنی محبت کرتی ہے وہ دوسرے سے اتنی محبت نہ کرے، جبکہ دوسرے اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ناظرین خاوند بھی شکوہ کر دیتا ہے اپنی بیوی سے کہ آپ بچوں کو زیادہ وقت دیتی ہیں میرے سے۔ یہی بات بیوی بھی کہہ سکتی ہیں۔ تو ناظرین، رقیب تو ہر حالت میں رہتا ہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی سمجھ میں یہ آ گیا ہوگا۔ کوئی اور کسی کے لیے کوئی اور سوال ہو کسی کے دل میں تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے واٹس ایپ پہ اور ہمارے کمنٹ سیکشن میں بھی آپ اپنے سوال بھیج سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔